السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 پہ لیسن کنکلوڈ کیا تھا. آیت نمبر 6 ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم پہلے تو لفظ کنود یعنی جو ناشکرے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے مفسرین کی کچھ آراء دیکھ لیں گے، اور پھر انسان کی کچھ جو حیوانی جبلتیں ہیں، جو انسان کے اندر جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے جو قسمیں کھائی تھیں گھوڑے کے حوالے سے اور اس کی وفاداری کے حوالے سے، اور پھر اس بات کو ثابت کیا یا اس بات کو پروف کیا کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کنود. کنود کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کاف نون دال ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں. نمبر 1، اس بنجر زمین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بنجر زمین سے مطلب ہے یعنی انفرٹائل لینڈ، جس پہ کوئی چیز اگے نہیں، یعنی وہ انسان. دس از بیسکلی سمبلائزنگ سم تھنگ. اٹس سمبلائزنگ اے پرسن ہو از ایکسٹریملی مائزرلی اینڈ انگریٹفل، یعنی ایک انسان جو بہت انتہائی بخیل اور ناشکرا ہے، یعنی لینے کے لیے تیار ہے مگر کچھ دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو انفرٹائل لینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو واٹر کریں، آپ اس کے ساتھ جو کچھ کریں، مگر وہ کچھ اگاتا نہیں ہے. نمبر 2، وہ انسان جو اپنی پریشانیوں کو بہت بڑا کر کے بیان کرتا ہے اور نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے یا بھلا دیتا ہے. نمبر 3، وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کو اکیلا کھاتا ہے اور دوسروں کو محروم رکھتا ہے، یعنی شیئر نہیں کرتا. نمبر 4، کنود وہ ہے جو لوگوں کے مسائل اور مشکلات میں ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا. نمبر 5، یعنی ایمپتھائز نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا. نمبر 5، وہ شخص جو اپنے پاس موجود نعمتوں کو دوسروں سے روکتا ہے، شیئر نہیں کرتا، اور مشکلات اور پریشانیوں میں جزا فضا کرتا ہے، یعنی کمپلین کرتا ہے بہت زیادہ. نمبر 6، جو اللہ کی نعمتوں کو معاصی یعنی گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی کنود ہے. نمبر 7، کنود وہ انسان ہے جو نہایت خود غرض ہے، سیلفش ہے. نمبر 8، کنود وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، یعنی ڈینائی کرتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی نعمت. تو یہ کچھ مختلف میننگز تھے لفظ کنود کے. حوالہ جو میں دے رہی ہوں وہ تفسیر الامثل شیرازی اور تفسیر رازی سے. اگر ہم دیکھیں تو ان سب میننگز کا اگر ہم ان کو سامرائز کریں یا ان کا خلاصہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 لفظوں میں بخیل اور ناشکرا بنتا ہے اس کا مطلب، یعنی مائزرلی اینڈ انگریٹفل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ انسان کے ساتھ کچھ مقامات پر منفی صفات کا ذکر کیا، کچھ نیگیٹو ٹریٹس کا ذکر کیا ہے. مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، انسان کمزور ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ المعارج کی آیات نمبر 19 to 21. ان میں بھی انسان کی کچھ نیگیٹو ٹریٹس کا ذکر ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو بڑا بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے. اب ان صفات کا انسان میں پیدائشی طور پر ہونا یا کیا اس نے معاشرے سے یہ چیزیں ایکوائر کی، حاصل کی، اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اہل دانش یا انٹلیکچوئلز کی 3 آراء ہیں. There are 3 opinions that exist concerning this view. نمبر 1، یہ صفات پیدائشی طور پر انسان میں موجود ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اندر یہ انیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. نمبر 2، انسان خالی تختی لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک ایمٹی سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور معاشرہ اس کو اچھائی یا برائی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی اس کو سکھاتی ہے اچھائی یا برائی. نمبر 3، کچھ صفات پیدائشی ہوتی ہیں، انیٹ ہوتی ہیں، اور کچھ معاشرے سے حاصل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کچھ سوسائٹی سے سیکھتا ہے اور کچھ انیٹ ہوتی ہیں. ان تینوں آراء کے ماننے والوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی یعنی ریلیجس اور غیر مذہبی دانشور یعنی جو سیکولر اسکالرز ہیں، اور اسلامی اور غیر اسلامی دانشور سب شامل ہیں. قرآن مجید میں جو مذکور جو مینشنڈ ہیں یہ منفی صفات، ان منفی انسانی صفات سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تفسیر کی 3 آراء ہیں کہ یہ جو انسان کے حوالے سے یہ جو نیگیٹو ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو کیا یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں یا کچھ مخصوص انسانوں میں یہ پائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کچھ اوپینینز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نمبر 1، سم ہولڈ دا ویو پوائنٹ کہ یہ انسانی صفات ہیں، یعنی یہ ایک جنرل انسانوں میں یہ صفات موجود ہیں. ان جنرل آل ہیومن بینگز ہیو دیز ٹریٹس، دیز نیگیٹو ٹریٹس. نمبر 2، اس طرح کی آیات میں لفظ انسان سے مطلق انسان مراد نہیں، یعنی اس سے تمام انسان مراد نہیں بلکہ کافر مراد ہے، یعنی کافر میں یہ ٹریٹس پائی جائیں گی. اور قرآن میں لفظ کفر کا جو اطلاق ہے، جو ایپلیکیشن ہے، وہ اس انسان پر ہوا ہے جو حق کو، سچائی کو سمجھ جانے کے بعد ضد، سٹبنس یا تعصب، پریجڈس، حسد، جیلسی، تکبر، ایروگنس اور خواہش نفس کی پیروی، ڈیزائرز کی فالوئنگ کی وجہ سے سچائی کا انکار کرتا ہے اور اس کو مسترد کرتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کے بعد، سچائی کو سمجھنے کے بعد جو ان ریزنز کی وجہ سے سچائی کو ریجیکٹ کرتا ہے، وہ اس پہ کافر کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ پھر ٹریٹس اس کافر میں پائی جائیں گی اکارڈنگ ٹو دا سیکنڈ ویو پوائنٹ. اکارڈنگ ٹو دا تھرڈ ویو پوائنٹ، قرآن کے اولین مخاطب یہاں مراد ہیں، یعنی کفار مکہ، یعنی کفار مکہ جو ہیں ان میں یہ ٹریٹس پائی جاتی تھیں. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی منفی صفات کا ذکر ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی کر دیا ہے، یعنی کہ یہ تمام انسانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ جو ایسے نہیں بھی ہوں گے، اور کچھ مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے قرآن کے اولین مخاطب مراد ہیں، یعنی the initial, the very first addressees of the قرآن، جو کہ کفار مکہ تھے. اور کچھ مقامات وہ ہیں جہاں ایسے لگتا ہے کہ جہاں جنرل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یعنی ریفر کیا ہے.
یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی بہت ساری حیوانی جبلتیں موجود ہیں، یعنی اینیمل انسٹنکٹس انسان کے اندر موجود ہیں، اور مذہب ریلیجن انہی حیوانی جبلتوں کی تہذیب کے لیے آتا ہے. یعنی ریلیجن بیسکلی کمز ٹو سویلائز دا ہیومن بینگ، یعنی وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو سویلائز کرنا، ان کو ہارنس کرنا، کنٹرول کرنا، تاکہ انسان ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. ان کی تہذیب کے لیے مذہب کچھ قوانین انسانوں کے لیے بھیجتا ہے. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. اس میں سے یہ نیگیٹو صفات یا رذائل یا یہ جو حیوانی جبلتیں ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جن کی وجہ سے ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، ان کو قابو کرنا اور اپنے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کرنا، اپنے اندر ہمدردی اور اپنے اندر رواداری پیدا کرنا. تو جو لوگ تزکیہ حاصل کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، جو ان منفی صفات کو قابو کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان منفی صفات سے پاک کر لیتے ہیں. اور پھر جو لوگ تزکیے کے پروسیس کو شروع کرتے ہیں، اپنے اندر اس کی راہ پر چل پڑتے ہیں، وہ ان منفی صفات کو پہچانتے ہیں. دے اسٹارٹ ریکگنائزنگ دوز نیگیٹو ٹریٹس ود ان دم سیلوز، اینڈ دین ان کو وہ اپنے آپ کو دے اسٹارٹ ٹو ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف دوز ٹریٹس. ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر سے ان رذائل کو نکالیں اور نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس آیت میں انسان سے عام انسان مراد ہے یا کافر؟ امام رازی کا اوپینین دیکھ لیتے ہیں. امام رازی لکھتے ہیں، یہ بات جان لو کہ قنوت کا مطلب یا مفہوم کفر اور فسق سے باہر نہیں ہے، اور جیسا بھی ہو تمام انسانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ اس سے کوئی معین کافر مراد لیا جائے، یا اگر ہم اس سے سارے انسان مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ اس کو اس کام کی طرف دھکیلتی ہے، پش کرتی ہے اس کو اس کام کی طرف، یعنی غلط کاموں کی طرف انسٹنکٹیولی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کام سے محفوظ رکھے اپنی مہربانی اور توفیق سے. مفسرین کی اکثریت جو ہے، جو میجورٹی ہے، وہ پہلی رائے پر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت قرۃ بن عبداللہ بن عمر بن نوفل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ آیت ایک کافر شخص کے لیے اس کا نزول ہوا تھا، کہ کافر جو ہے وہ اس طرح کی رذائل یا اس طرح کی منفی صفات کا اظہار کرے گا. ایک ایمان والا شخص ایسی رذائل نہیں اس کے اندر موجود ہوں گی، یا کم از کم وہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اوپینین امام رازی کا ہے. اور آیت نمبر 9 جو آگے اس صورت میں آ رہی ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ قیامت کا بھی انکار کرنے والا ہوگا. اچھا، ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک نے کفر کو بیسکلی ایک رویے یا ایک مائنڈ سیٹ کے طور پر پیش کیا ہے. جو کافر نہیں ہوگا اس کا پھر وہ رویہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ہی ول ناٹ ڈسپلے دوز نیگیٹو ٹریٹس. ٹھیک ہے نا، جو سچائی کو جان کے سمجھ کے ریجیکٹ کرے گا وہ پھر یہ نیگیٹو ٹریٹس ضرور ڈسپلے کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اگر ہم بات کر رہے تھے انسان میں جو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت ساری حیوانی جبلتیں موجود ہیں، جو ہم نے ابھی بات کی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ مذہب یا ریلیجن انہی جو حیوانی جبلتوں، انہی اینیمل انسٹنکٹس کی تہذیب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان کو سویلائز اپنے آپ کو کرے، اور اس کو ہم نے کہا کہ تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تزکیہ نفس ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. اور اس حوالے سے میں I was reading a book by Karen Armstrong, and I would like to quote from her book.
دا بک از کالڈ 12 اسٹیپس ٹو اے کمپیشنیٹ لائف. یعنی انسان اپنی زندگی میں مذہب کے تھرو یا کسی اور وزڈم والے شخصیت کے تھرو، اس کی ٹیچنگز کے تھرو اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے اندر سے وہ نیگیٹو ٹریٹس یا وہ حیوانی جبلتیں ان کو کس طرح سے ان کے اوپر قابو پائے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائے. اس حوالے سے یہ کتاب مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی. تو میں اس کا جو 5th چیپٹر ہے where she talks about mindfulness. So I would like to quote from her book. She writes, "Mindfulness is a form of meditation that we perform as we go about our daily lives, and it is designed to give us more control over our minds so that we can reverse ingrained tendencies and cultivate new ones. This is what the Buddha did when he deliberately directed unhelpful emotions such as greed, lust, or envy into more positive channels. With mindfulness, we use our new analytical brain, یعنی ہمارا دماغ جو ہے analytical ہو جاتا ہے, and then we step back and become aware of the instinctive, automatic mental processes of the old brain. ہم اپنے بارے میں خود aware ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ کیسے ورک کر رہا ہے. دا ٹبیٹین ورڈ فار میڈیٹیٹ از گوم. گوم کا مطلب ہے فیملیئرائزیشن, اینڈ مائنڈفلنس شوڈ گیو اس گریٹر فیملیئرٹی ود دا 4 F's دیٹ آر دا کاز آف سو مچ پین. اینڈ 4 F's کیا ہیں اس حوالے سے شی رائٹس کہ یہ بایولوجیکل ڈرائیوز ہیں. یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کے اندر ایک حصہ رکھا ہے پیچھے کی طرف جس کو کہا جاتا ہے ہائپوتھیلمس. اینڈ دا ہائپوتھیلمس بیسکلی پلیز اے میجر رول ان دا ریگولیشن آف دا بیسک بایولوجیکل ڈرائیوز. اور یہ ڈرائیوز کیا ہیں؟ یہ وہ ڈرائیوز ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو سروائیول. یہ انسان کے سروائیول کے لیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. So they are the basic biological drives which are related to survival, including the so-called 4 F's. اور یہ کیا ہیں؟ Fighting, fleeing یعنی کہ بھاگنا, feeding and fornication. ٹھیک ہے. We will become aware of how suddenly these impulses arise in response to stimuli that make us irrationally angry, hostile, greedy, rampantly acquisitive, lustful, or frightened, and how quickly they overturn the more peaceful, positive emotions. But instead of being overly distressed by this, یعنی بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں اپنی ان ایموشن سے, we should recall that this is what nature intended. یعنی نیچر نے یہی اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ ڈرائیوز ہمارے اندر ہوں, and that these strong instinctual passions are simply working through us. Over time and with practice, we can learn how to become more aloof and refuse to identify with them. This is not me. This is not what I really am. This is not myself. And this will not happen overnight. We have to be patient and understand that there is no quick fix. ٹھیک ہے. تو بیسکلی مجھے جو اس سے سمجھ میں آیا, آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اس سے آپ نے بھی اس کو آئی ہوپ یو فاؤنڈ اٹ انٹرسٹنگ, بیکاز بیسکلی واٹ شی از ٹاکنگ اباؤٹ از میڈیٹیشن اینڈ مائنڈفلنس, جو کہ ایک بہت آئی تھنک پرانی پریکٹس ہے, بہت ایک قدیم ایک یہ طریقہ ہے اپنے نفس پہ قابو پانے کا. تو اس میں بیسکلی پہلے یہ جو بات کر رہی ہیں کہ آپ اس کے بارے میں اویئر ہونا شروع کرتے ہیں. یو لک ایٹ یور سیلف اینڈ یور ایموشنز ایز این آؤٹ سائڈر. آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں آہستہ آہستہ, اینڈ آپ یہ ریئلائز کریں کہ یہ چیزیں آپ کے برین میں خدا کی طرف سے اللہ نے یہ آپ کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, یہ بایولوجیکل ڈرائیوز ہیں. اور آپ پھر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھائیں کہ میں ان پہ قابو پا سکتی ہوں, اور یہ میں نہیں ہوں. دس از ناٹ نیسسریلی می. میں جو ہے اپنے ذہن سے یا میں آئی ڈونٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ود دیم. یہ میرے اندر یہ چیز موجود ہے, لیکن یہ مجھے اوور پاور نہیں کر سکتی,
میں اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. اور یہ آبویسلی پریکٹس کر کے، اور بہت ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا، بٹ یہ پروسیس اگر آپ شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ اپنے اوپر کئی حوالوں سے آپ اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اپنی جو اولڈ ہیبٹس ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نگیٹو ہیں، آپ اپنا تزکیہ شروع کر سکتے ہیں. And it will bring you some surprising results. So I hope this was beneficial. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.